میری یہ کوشش ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ٹیچنگ میں کام کیا، جنہوں نے ٹریننگ میں کام کیا، جنہوں نے ریسرچ میں کام کیا، جنہوں نے پیشنٹ کیئر میں کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام دنیا کے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے کم نہیں ہے. اور لیجنڈس آف مینٹل ہیلتھ میں میری کاوش ہے، میری کوشش ہے کہ ہم ان کو بلا کے ان سے رہنمائی حاصل کریں. میری جو آج کی لیجنڈ ہیں وہ پاکستانی سکائٹری کی ایک آئیکن ہے. وہ پاکستان کی سکائٹری میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں. شی از اے چیمپئن آف وومن مینٹل ہیلتھ موومنٹ ان پاکستان. She has worked absolutely all her life with aviation psychiatry. Please welcome Professor Dr. Unaiza Niaz. Thank you very much, Dr. Unaiza, for coming and joining us. Thank you. It is absolutely a pleasure to have you here. ڈاکٹر نائزہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سکائٹری کا انتخاب کیوں کیا؟ بہت اچھا مزیدار قسم کا کویسچن ہے، اور آپ بہت حیران ہوں گے کہ میں نے سکائٹری کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا جب میں میڈیکل کالج میں تھی. اور میں جب سیکنڈ ایئر میں آئی، سیکنڈ ایئر کا اینڈ تھا، میرا تھرڈ ایئر شروع ہوا تھا، تو میرے والد کا انتقال ہو گیا. اور وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے. سڈنلی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اینڈ وہ پین شفا میں ایڈمٹ ہوئے. اس زمانے میں کوئی یہ جو ہے وینٹیلیٹر وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں تھی. واز پٹ ان این آکسیجن ٹینٹ اینڈ اٹ واز ویری پینفل، کیونکہ تقریباً 3 مہینے میں آکسیجن ٹینٹ میں رہے. اور جو کارڈیولوجسٹ تھا ہی واز ویری نائس، ہاریکر نام ان کا ہوتا تھا اس زمانے میں، اور ہی واز بریلینٹ اینڈ ویری ویری گڈ. تو میں پھر ان کا انتقال ہوا تو میرے دماغ میں یہی تھا کہ آئی بیکم اے کارڈیولوجسٹ اینڈ مے بی اے کارڈک سرجن اور سم تھنگ لائک دیٹ. دماغ میں یہ تھا. اینڈ آئی واز برائٹ اینڈ آئی واز آلویز ٹیلنٹڈ پوزیشن ہولڈر. تو میں کوئی نہ کوئی یونیک کام کرنا چاہتی تھی، اور خاص طور ایون لڑکوں اور لڑکیوں کا میں سوچتی نہیں تھی. آئی ہیڈ ٹو بی اسپیشل بٹ فار سم ریزن، کیونکہ مائی فادر ٹریٹڈ می لائک دیٹ. اس زمانے میں پھر جب یہ انٹرنشپ وغیرہ ہو گئی تو میں نے بتایا والد کا انتقال ہو گیا. تو میری والدہ، پھر میری والد کی جو خبر تھی وہ انٹیریئر سندھ میں تھی، ان کی سمائی زمینیں تھیں. والد واز ان دا آرمی، تو وہ آرمی ایریا تھا. سو شی ہیڈ ٹو گو دیر. سو آئی کونٹ ڈو ہاؤس جابس. کارڈیولوجی میں بھی مجھے ہاؤس جاب کرنی ہوتی. ہاؤس جاب تو میں کر رہی تھی، پر نائٹ ڈیوٹیز کرنی ہوتی تھی، تو اس کے لیے میں وہ بھی نہیں کر سکتی تھی. پلاسٹک سرجری کا بھی یہی تھا. تو میں نے پبلک سروس کمیشن جو پاس کیا، آئی بیکیم ڈیمونسٹریٹر. اینڈ دین ایٹ دیٹ ٹائم آئی ہیڈ 2 فرینڈس، اور فرینڈس یا کلاس میٹس تھیں جن کو پرابلمس تھے. ایک کو ایسٹما تھا، اینڈ وہ کورٹیزون کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا پیرانوائڈ ڈپریسو ہوتا ہے کائنڈ آف کنڈیشن تھی. اینڈ شی اسٹارٹڈ گوئنگ ٹو ڈاکٹر ہارون احمد. اس زمانے میں وہ ینگ سکائٹرسٹ تھے، اور ان کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا تو آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی میں ان کی کلاس میٹ ہوں، اور ان کو کیا ہوا ہے، ان کو کارپوپیڈل اسپیزمز ہو رہے ہیں. ہی سیڈ اچھا، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں. کہنے لگے نہیں اور سوچیں. میں نے کہا ہسٹیریا ہو سکتا ہے. کہنے لگے ہاں صحیح ہے، آپ نے پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں پڑھوں گی جا کے. تو تھنگس لائک دیٹ. اینڈ ہی واز سٹنگ ان اے روم اینڈ ویری کوائٹ. اس سے پہلے اس بیچاری کو ہم ہر جگہ لے کے گئے، اور بڑے بڑے ہمارے پروفیسرس تھے، اینڈ دے آل وڈ لک ایٹ ہر. مجھے کرنل نجیب تھے، انہوں نے لک ایسے غور سے دیکھا، کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے کہا چھوڑو تم محنت ہمت کرو، اور یہ کیلشیم کی اس کی کمی ہے، اس کی کمی ہے. تو they would be very put out by her in a way, and they were not sympathetic. And this guy was amazing. وہ بیٹھے ہوئے اتنے کوائٹ اور آرام سے باتیں کر رہے. I thought یہ کیا چیز ہے. And then the girl got better and better. ایک اور تھی، اس کو انوریکسیا نروزا تھا، اس کو بھی ہم لے کے گئے. And then you see I was very impressed when ایک مووی آئی To Serve with Love, and there it was Sidney Poitier, and Harun Sahib was dark, very nice features, and very, very smart, immaculately dressed, just like Sidney Poitier, and shining shoes and what not. And he was very kind and very polite. بس ان کو دیکھ کے میں نے کہا بھیا میں تو یہی بن رہی ہوں psychiatrist. And since then on I took psychiatry. I think you were very lucky that you were able to go to Professor Harun, Yes. جو کہ پاکستان میں ایک رول ماڈل ہیں. Yes. And I think we all admire him for what he was and what inspiration he has given to many mental health professionals in this country. So hats off to Harun Sahib and his work. So you are one of his The fans. first mentee. So آپ کا ایکسپیرینس کیا تھا ہاؤس جاب کا؟ Oh, that was a grand place, and I think at that time Department of Psychiatry, it was under Zaki Hassan, but وہ بڑے ہوئٹی ٹوئٹی قسم کی چیز تھی. He was a brilliant neurologist. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ you graduated from Dow in 1970. Yes. And then you did your house job in JPMC. جی.
And And then I took decided to public go service. No, because I had no way to do psychiatry. मैं 20-20, 25-25 लोगों को लाइन से पढ़े थे, उन सबको ECT अकेली लगाती थी. तो हारून साहब कहते हैं चलो तुम ऐसा करो एनेस्थीसिया कर लेना. मैंने कहा मैं तो कहेंगे नहीं, तुम एनेस्थीसिया करके यहाँ आ जाना, फिर हम देखेंगे शायद psychiatry हो जाएगी. For that reason I took public service commission and I did all that. Okay. बहुत सारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूजन में होते हैं कि उनका पोस्ट ग्रेजुएशन करने को दिल करता है. बहुत पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती है, अब होती है, उस वक्त नहीं थी. उस वक्त नहीं थी. सो व्हाट वर द फैक्टर्स दैट मेड यू डिसाइड दैट यू वांट टू गो टू इंग्लैंड? और माशाल्लाह आप इंग्लैंड में जाके यू वर्कड एट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एंड आई कैन सी फ्रॉम योर ट्रैक रिकॉर्ड that you went to England in 1970, and by 1979 you had done incredible things. You had done your membership, you had worked at the best places in London, then you had gone to United States for your postdoctoral at Johns Hopkins University in Baltimore, and then you were flying and flourishing in this side and the other side of Atlantic. So tell us your experience there, and I can also see from your writings and from your descriptions that one of the heroes that came in your life was Gerald Russell. And at that time, the world was open to me. I was a Badao graduate, and I was very good in all extracurricular activities. All the professors knew me. Debates में, इसमें, उसमें, हर एक मुझे कहे उन्हें तुम वहाँ चले जाओ, उन्हें तुम यहाँ चले जाओ. Even this famous अपने जो SIUT की कराची के अदीब रिजवी हैं, वो तो ही वुड से अम्मी को कह देंगे देखो अगर ये इंग्लैंड जाएगी तो 2 साड़ियाँ और एक मदर्स डे का कार्ड दे के भेजेगी, अब ये नहीं वापस आएगी. तो माय मदर सेड मैं नहीं है वापस आएगी. सो थिंग्स लाइक दैट. बट एट दैट टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड हु हैड एन आंट इन इंग्लैंड, सो शी वॉज गोइंग फॉर DCH and for 1 year. And I ये सब अल्लाह की वो है. मैं तो अल्लाह रखी कह दे मुझे. अल्लाह मियाँ ने मुझे किधर से किधर पहुँचाया. तो मैं तो सोचती रह गई. इत्तेफाक से मेरी खालू PI में थे, एंड ही वाज पोस्टेड इन लंदन. एंड मैंने अम्मी से कहा, और उस ज़माने फिर अम्मी भी, बहन भी मेरी वो कर रही थी लॉ, वो भी जाने चाह रही थी. तो उस वक्त अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम 1 साल के लिए चली जाओ और तुम डिप्लोमा करके आ जाओ. खैर आई वोंट गो इनटू द सॉब स्टोरी कि उस न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, और पुअर हारून गेव मी अ सर्टिफिकेट विच वाज नॉट एक्सेप्टेड. But then I went there and it was so amazing. This great Professor Russell, Gerald Russell, who really adopted me as his daughter. And till he died at the age of 96, I think, or 94, till that date, I think for 45, 50 years, he's been my really godfather or father or whatever you call it. And I adored him and he was very fond of me. वो बैठे थे, पुराने ज़माने में नया वो रॉयल फ्री नहीं बना हुआ था, तो पुराना बहुत पुराना हॉस्पिटल है, फ्री एंड हॉस्पिटल. उस ज़माने में बड़ी बड़ी कहानियाँ होती थी फ्री एंड बार्नेट के बारे में, वो लूनी असाइलम यूँ त्यों. एंड इट वाज अ स्ट्रेंज बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग के कॉरिडोर्स इतने बड़े बड़े होते थे जैसे वहाँ एलिस इन द वंडरलैंड वाले. और आई रिमेंबर वहाँ पे एक वो होता था, तो वहाँ पे उनका ऑफिस था. वहाँ जो ऑफिस था वो छोटे छोटे केबिन्स बने हुए थे. तो वहाँ मैं गई, उन्होंने मुझे उसने कहा वहाँ जाके बैठ जाओ. मैं बैठ गई. अच्छा वहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे, गोरे ऊँचे पूजे, और वो ऐसे बैठे हुए. मैं भी वहाँ बैठी हुई हूँ, और मैं अपनी छोटी मोटी चीज़ें लेकर गई. मैंने कहा तो मैंने उनसे कहा व्हेन एम आई गोइंग टू सी प्रोफेसर रसल? ही लुक्ड अप एंड स्माइल्ड एंड ही सेड आई एम प्रोफेसर रसल. ओह माय गॉड, आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा यहाँ बैठी हुई हूँ. देन ही स्माइल्ड एंड एवरीथिंग. आई थिंक वो पता नहीं मैंने उनको ग्रीट भी किया कि नहीं, क्योंकि उसने मुझे अंदर भेज दिया, और वो बैठे हुए दे रहे हो इंतजार. आई डोंट नो व्हाई यू डिडंट से एनीथिंग. उससे मैंने आई वाज अमेज्ड. एंड I think वो कहते हैं ना love at first sight or something. He thought I was just some quaint thing from somewhere. And then he said, and from I think उनके पास मैंने मुश्किल से 21 दिन काम किया. उन्होंने कहा नहीं भी she is fit, और उन्होंने मुझे फ़ौरन इनरोल कर लिया अपनी उसमें. And within a year I got my DPM. हालांकि मुझे 2 साल लगने थे, और उन्होंने मुझे कुछ कोई रिपोर्ट वगैरह उनकी जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट्स को नहीं माना, और ख़ुद उन्होंने उनको लिखा कॉन्जॉइंट बोर्ड को कि शी इज़ फिट फॉर एवरीथिंग. सो ही डिड अ लॉट दैट वे, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम. एंड देन आई वाज वेरी स्मार्ट, एंड स्मार्ट क्या, आई लव्ड माय मदर, एंड आई थॉट इन्होंने मुझे इतना करियर, मैंने सारे पैसे बचाए, और मैंने बचा के अम्मी को कहा आप आए, आई विल गो राउंड यूरोप. एक तो इंग्लैंड मैंने पूरा लंदन उनको घुमाया, और फिर मैं उनको वहाँ ले गई, फिर पेरिस ले गई, मल्टीपल प्लेसेस. तो वो बड़ी खुश हो गई. फिर मैंने प्रोफेसर रसल से मिलवाया, and Professor Russell did it. उन्होंने कहा look Mrs. Niaz, she is such a bright star, let her do her membership.
So I did my membership. And it was, I can't tell you, it's a dream. آپ میرے لیے ایک پورا انٹرویو کروا لیں. There were 12 registrars, NHS side and academic side. I was academic side کی میں تھی. I think in this amazement, I'm beginning to catch few things. آپ گئی تھی امی کو 1 سال کا کہہ کے. جی. اس کے بعد گیرل رسل نے آپ کی بس. بہت تعریف کی. پھر آپ نے امی کو ادھر بلا لیا. پھر آپ نے امی کو ادھر سیر کرائی. تو جو آپ 1 سال کا وعدہ کر کے گئی تھیں وہ تو لگتا ہے 10 سال لگ گئے آپ نے ولایت. تقریباً ہاں وہ 10 سال کے, ہاں تقریباً 10 سال ہو گئے. So was that a planned thing or were you trying to manipulate No, your it was a mother? coincidence. Believe me, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, میں نے کبھی ایک طرح سے I don't know what the word is, لالچ یا وہ نہیں کیا. Of course, امید میری مطلب I used to dream. I was always a dreamer, even as a child. I was a dreamer. I used to read all these fairy tales and what not. تو میں جب رائل فری کی نئی بلڈنگ میں بعد میں ہمارا ٹرانسفر ہوا, جب پروفیسر رسل کی اکیڈمک یونٹ بن گئی سب کچھ. رائل فری از اے بیوٹیفل ہاسپٹل. اٹس آن ان ہیمسٹڈ, اور بالکل ہیمسٹڈ پاس ہی ہے, ادھر ہی کیٹس کا گھر بھی ہے, اور سامنے وہی مزیدار پب بھی ہے جہاں اتنے مزیدار وہ کیا کہلاتے ہیں, کون سی پائی, شیپرڈس پائی ملتی ہے. تو وہ اٹ واز لائک اے ڈریم واکنگ آن دیٹ. اینڈ دین دیر واز اے مووی, پتہ نہیں لیڈی ان وائٹ, وہ ساری ایسا لگے کہ ریئل کہانیاں ہو رہی ہیں. So life was unfolding in a very ایسی dramatic way. ویسی انفولڈنگ. اٹ واز لائک انفولڈنگ فرام ایوری اینگل. میرے سارے دماغ کے جو خلیے تھے اور جو ساری ونڈوز تھیں کھٹاکھٹ کھل رہی تھیں. اینڈ دین یو وونٹ بلیو, پروفیسر راسل واز ویری آرگینکلی اورینٹیڈ, اینڈ ہی واز ڈوئنگ ریسرچ ان انوریکسیا نروزا بیسکلی, اینڈ he was the father of all this, and he was well known for that. He was a dean of Maudsley, and then he became professor here. So, and then later on he went back and he got the Aubrey Lewis chair at the Maudsley later on. تو میں تو جب تک تھی وہ وہاں کے ہیڈ تھے, تو وہ ساتھ ہی ٹیوسٹاک بھی تھا. تو ہم جو جونیئر سے نا, مجھے بہت شوق تھا انالیسس وغیرہ کا نا. میرے ساتھ جو ایک لڑکی تھی اس کی انالیسس ہو رہی تھی مشہور ڈاکٹر کوفی سے. تو پھر اس نے مجھے کہا وائی ڈونٹ یو گو اینڈ ڈو دس. تو میں ٹیوسٹاک کا میں ڈے ریلیز ملتا تھا کہ اس میں آپ کچھ بھی کر لیں, سکائٹری کر لیں, اور ہارون صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے, تم چائلڈ سکائٹری کر لو. اب میں دو دن ملتے تھے ہمیں. ایک دن میں سینٹ تھامسز جاتی تھی, اور سینٹ تھامسز میں وہ ایوا فرامر تھی, دا فیمس لیڈی, اور وہاں میں جاتی تھی. 2 سال میں نے کی. پھر فلپ بارکر کے ساتھ گریٹ آرمنڈ اسٹریٹ میں 1 سال میں نے کیا. بٹ آئی ریئلائز ویری کوئکلی کہ میں بچوں کی نہیں کر سکتی. مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا, سائیکوٹک بچے یا ڈپریس بچے مجھ سے برداشت نہیں. مجھے وہ بابی یاد آتا تھا, میرا بھائی 9 سال کا تھا, اس کو ٹائیفائڈ, ڈبل ٹائیفائڈ ہوا تھا, میرے ابا کی ڈیتھ ہوئی, اینڈ ہی couldn't go to سانگڑ with us, and it was very sad. تو مجھے سب بابی نظر آتے تھے, تو میں نے وہ نہیں کی. پھر ٹیوسٹاک میں گئے, وہاں میں نے گوزلنگ کے ساتھ کام کیا. سو آئی ورک ود دا لیڈ پیپل. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے ورلڈ لیڈنگ اتھارٹیز کے ساتھ کام کیا, یو ور بلیسڈ ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیم. ہاؤ وڈ یو سمرائز دیئر ٹیچنگز اینڈ ٹریننگز دیٹ یو ہیڈ دیئر, اینڈ واٹ امپیکٹ آپ کے کریئر میں, آپ کی سوچ میں یونائٹیڈ اسٹیٹس نے کیا ڈالا؟ فرید, you won't believe psycho therapy is and group therapy اچھے سائیکائٹرسٹ کوئی کر رہا ہے جو ٹرینڈ ہے, جو ڈیڈیکیٹڈ ہے, جس میں ایموشنز ہیں, جو ایمپتھی ہے, وہ امیزنگ, وہ کیسے امیزنگلی blossom. Then I knew this is something. اور پھر وہاں اینا کلائن کی, اس کی فرائڈ کی بیٹی کا تھا. سو 3 ایئرس کا میں نے ایڈوانس سائیکو تھراپی کورس کیا, اور پھر وہاں پہ میرے سائیکو انالیسس کا شروع ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ سائیکو انالیسس کرانے سے پہلے اور کرانے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا؟ لیکن فرق کیا آیا کہ مجھے اپنے جو بلائنڈ اسپاٹس تھے وہ پتہ لگ گئے. فار ایگزامپل, میں جو تھی, میری امی بھی یہی کہتی تھیں کہ تم ہیرے کی طرح ہو, سونے کے دل کی ہو, پر تم پٹھان کی چھوکری ہو. غصے میں کہتی تھی, وہ یو پی والی تھی, اور تمہاری چھوٹی سی پٹھان کھوپڑی ہے اور یوں گھوم جاتی ہے, اور تم اتنا چیخ چلا کے پھر چپ ہو کے پھر معافی بھی مانگ لیتی ہو. And that's what I was. And I knew that this wasn't very good in psychiatry. But because I was in academic unit, so ہمارے یہاں اس طرح کے ڈسٹرب پیشنٹس نہیں آتے تھے. آپ مجھے بتا رہے تھے ٹیوسٹاک کلینک کے بارے میں, ذرا ہمیں مستفید کریں کہ کیا اچھی چیزیں دیکھیں اور کیا آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی. I can never describe you and how wonderful it was, and how useful it was, and how much I learned, and how much I learned to be patient, and how much I learned to understand people. اور لوگ کتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور کوئی ہر آدمی میں ایک خاص چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے استاد یا آپ کے والدین یا کوئی نہ کوئی اس کو اجاگر کریں. اور نگیٹیوٹی کو
اس کو کور اپ کریں اور بندے کو احساس دلائیں کہ وہ ہے. I think you're the only psychiatrist who has gone this That's true. psychoanalysis. That's true. Would you recommend that every psychiatrist should undergo this? I don't think every psychiatrist should go through a psychoanalysis, but they should have psychotherapy training. They should definitely. So as a young trainee in England, آپ نے کوئی کوارٹر چھوڑا نہیں, آپ ہر جگہ جاتی تھیں, سیکھنا چاہتی تھیں اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چاہتی تھیں. Is that the lesson? That's very true. لیکن جب آپ جاتے ہیں آدمیوں کو, تو مجھے یہ کہنا چاہیے اسپیشلی ینگ لڑکے جاتے ہیں, ارے بھائی تم کو اتنا بڑا موقع ملا ہے, تم پاکستان سے آئے ہو, اب تو خیر چیزیں پاکستان میں ہی بہت اچھی ہو گئی ہیں, آپ جیسے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں, مودت ہیں, ڈفرینٹ لوگ ہیں, ہارون صاحب تو تھے ہی تھے, یہاں پہ مبشر تھے پائنیئر, تو یہاں بہت اچھے اچھے لوگ آ گئے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اور ایک ہی یونٹ تھی. تو آپ لوگ جب اتنے مشکل سے جاتے ہیں ادھر ادھر سے, تو آپ ہر لرن کریں. Don't go into, some silly things. Don't go into, I would say کہ for boys too, میرا تو یہ تھا کہ I could marry an Englishman or something, my mother wouldn't let me or whatever. تو میرے دماغ میں نا سنگل, تو میں ایک منٹ نہیں چھوڑتی تھی پڑھنا, ایک دن نہیں چھوڑتی تھی کوئی نہ کوئی کورس کرنا. You land in England and you are beginning to learn everything in England. So میں ایک شیطانی سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں. I was attracted. There was some wonderful. اور دیکھیں انگلینڈ کا جو صحیح مانوں گے صحیح انگریز ہے, سچی بات ہے, جیسے پروفیسر رسل تھے اور اس طرح کے کئی ایٹن اور ادھر, ارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا. میں کیونکہ وہاں رجسٹرار تھی اور پروفیسر کی رجسٹرار تھی, تو میڈیکل اسٹوڈنٹس بہت ہوتے تھے اور ان کو بھی پڑھانا ہوتا تھا, ان کو بھی بیسک چیزیں کرنا. او مائی گاڈ, اٹ واز سچ فن. اور اس زمانے میں کئی بعد میں فرین بھی جاتے تھے, تو اگر ان کو جانا ہوتا تھا تو ظاہری بات ہے یو ٹیک پرائیویٹ وہ تھنگ. تو میرے جتنے لڑکے ہوتے تھے کہتے میں ڈاکٹر نیاز ول یو کم ود می. کسی کے پاس اسپورٹس کار ہے اور اتنے, اور گریجویٹس ہوتے تھے, دے ایڈورڈ می, بیٹھنا, ہنسنا, بولنا, گیل کرنا. پھر وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی مجھ سے پوچھ رہا ہے ڈڈ یو ہیو اینی ڈیٹس اور سم تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم, لڑکے پوچھتے تھے اور میں بڑے آرام سے ان کے ساتھ بیٹھتی تھی. میں نے کہا یس آئی لو ٹو, بٹ میری اماں نہیں منع کرتی ہے. پروفیسر رسل نیو اباؤٹ اٹ اینڈ اٹ واز انٹرسٹنگ. جب کرسمس وغیرہ ہوتا تھا, میں کھڑے ہو کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لگا رہی ہوتی تھی, اینڈ دے ور امیزڈ کہ یہ تو کرسچن نہیں ہے اور یہ کیوں. But it was a group thing. Everybody was doing, I was doing. And he would make sure at the party, I would always go early. جب وہ سارے شروع ہو جاتے تھے ڈرنک ورنک, تو میں اسی وقت کھانا وانا کھا کے کرور کے میں نکلنا شروع ہوتی تھی. تو وہ ضرور مجھے کسی کپل کے ساتھ بھیجتے تھے اور کہتے یونیزا کو چھوڑ کے آؤ. So your protection from Pakistan was transferred Oh, to your 100%. protection in UK. And then, and my mother all the time, بیٹا یاسین شریف پڑھا کرو, بیٹا سورہ رحمان پڑھو, مشکل فکر نہیں کرو, میں دعا مانگ رہی ہوں, things like that. So my iman and thing was always pakka. Was there any unprotected period in your life in England? Well, a period, I'll tell you, a period when I was in England, I think I should say that. آپ نے پوچھا, اور I think honest ہونا چاہیے اس ایج میں, and I think that is linked with what you will ask me later on, is when I went for a locum, because they were trying to fix me. کوئی ایرانی تھا, کوئی تھا, and everybody professor, یہ لوگ جتنے بھی تھے کہ نہیں انیزا کے لیے, انیزا کے لیے صحیح نہیں ہے. تو ایک وہ پیلسٹینین ڈاکٹر آیا. He was tall and handsome, and Palestinians, by the way, some of them are very, very good. And they have studied in Alexandria and France and places like that. And everybody said, بس یہ انیزا کے لیے صحیح ہے. اور اس کو بھی کہہ دیا she is coming اور یہ وہ. So he was keen to see me, and میں پہنچی, میرے پیچھے لگ گئے, بس you have to see him, and he's a Muslim and this and that. میں نے دیکھا سچ مچ he was very, he got very keen. And I looked at him and he was very keen. And I hospital میں پھر میرا وہ تھا, میں اس میں رہتی تھی, دور رہتی تھی رائل فری سے, کیونکہ میں چینج ہوئے نا دوسرے سے ادھر, تو میرا اپنا مجھے چینج کرنا تھا اپنا اپارٹمنٹ. So he helped me. He said, I'll help you. He asked me for books, by the way. So I gave him the books. He had come on WHO scholarship, I think so. And they were in Maudsley. تو اس نے مجھ سے کچھ بکس مانگی, تو میں نے دے دی, میرے پاس بہت رکھی تھی, میں تو آلریڈی کر چکی تھی ممبرشپ, وہ دے دیا, سب کچھ دے دیا. پھر اس نے مجھے نہیں کیا بات ہوئی, تو اس نے مجھ سے کہا, میں نے کہا نہیں, آئی ایم ویری بزی, آئی ایم شفٹنگ. کہتا I'll help you. میں اس وقت میں نے بھی کہا بھی کیا مصیبت ہے ٹیکسی, اینڈ آئی لائک ہم اینڈ ہی لائک می, ہوتا ہے نا ایک تھوڑا ایٹ دیٹ ایج. تو میں نے پھر امی کو لکھا, تو امی نے کہا ٹھیک ہے, اینڈ آئی واز امیزڈ. دیکھیں یہ قسمت کے کھیل ہیں. امی نے کہا ٹھیک ہے, پر تم اس سے کہہ دو اگر وہ انگلینڈ میں رہے گا تو ٹھیک ہے. اینڈ آئی ٹولڈ ہم, اینڈ ہی سیڈ کہ نہیں, میں انگلینڈ میں نہیں رہوں گا, میں ہر حال میں پیلسٹائن جاؤں گا. اینڈ ہی از دیٹ فیمس ایاد سراج who started this Gaza community mental health. And later on I went to Gaza because he invited me. پھر انور سے ملی, میری شادی جو ہوئی, میری تو sort of semi arranged, میرا کلاس میٹ تھا. بٹ
آئی فورگاٹ ایوری تھنگ. پھر میں نے جو کتاب لکھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے، وارز، انسرجنسیز اینڈ ٹیررسٹ اٹیکس، سائیکو سوشل پرسپیکٹو فرام مسلم ورلڈ. یہ وہ زمانہ تھا جب بہت غازہ میں بھی بہت ہو رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت سے غازہ کا چکر تھا، اور میں نے یہ کتاب لکھی تھی. ہمارے یہاں جو افغان ریفیوجیز آئے ہوئے تھے، اور یہ جو سارا افغانستان کا ہوا اور چمن بارڈر میں 9/11 کے بعد جو ہوا، تو میں نے سارا لکھا. اور پھر میں ایک ڈیماسکس کی کانفرنس میں گئی تھی سریا. میں نے کہا بھائی تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ Why don't you write about civilian population? They treat us as terrorists, they treat us as this and that, and you should write about average civilian population, what women and children go through, what ordinary civilian men go through. میں نے کہا اچھا you write. میں نے کہا if I write, will you send a little sort of chapter or something, note from few pages from your country? سب نے کہا ہاں. تو with the result وہ کتاب جو تھی اس میں سب کر آئے ہوئے تھے. So you were a combination of humility and dignity. I suppose so, but I think humility اور proactive ہونا چاہیے. Okay. ہاں، اب جب ینگ ہیں، ٹریننگ میں ہیں، اور ایون ایز اے پروفیسر یو شوڈ بی proactive. Okay. مجھے یہ بتائیے کہ انگلینڈ کے بعد آپ چلی گئی جان ہاپکنس. جی. ادھر کا تجربہ کیسا رہا؟ ارے بھائی اٹ واز اے ڈریم. میں وہاں کا ڈرامہ یہ رہا کہ جب ہاپکنس میں تھی اور میں آلموسٹ میں ہو چکی تھی، پروفیسر نے کہا کہ بھائی دیکھو تم اب ایکیڈیمک میں تو نہیں جا پاؤ گی، ایکیڈیمک جاب تو تمہیں شاید مشکل سے ملے، کیونکہ اس زمانے اب تو مل رہی ہیں سب، آپ کو پتہ ہے جب سے وہ بریکسٹ کے بعد ایسٹرن یورپین آئے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا NHS کا، تو دے ناؤ ریسپیکٹ ایشین ڈاکٹرز. میرے جانے سے پہلے یہ آ گیا تھا سبیٹیکل کرنے مارشل فالسٹین جانز ہاپکنس کا. And he was head of department of liaison psychiatry and working under Paul McHugh. And Paul McHugh was registrar of Professor Russell at the Maudsley when he was a dean. Okay. And so I was his mentor's mentee. اور مجھے 3 جگہ سے آفرز آئے، فلانی کمیونٹی، سوشل سائیکائٹری، کیا کیا. میں تو پھر مارشل کے پاس رہی 1 سال. سو آپ کا پلان تو تھا کہ آپ ادھر زیادہ دیر رہیں گی، بٹ نہیں، کبھی نہیں، انیشلی نہیں تھا. میں تو پھر اگین 1 سال کی فیلوشپ کے لیے گئی. پھر ادھر امی اتنی خوش ہو گئی تھیں، اینڈ شی گاٹ یو نو، اور میری بہن بھی ہو گئی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں اسسٹنٹ پروفیسر وغیرہ بن جاؤں. اور جانا تو مجھے پاکستان تھا، یہ تو میں بتا دوں آپ کو، امی کے لیے نہیں، اپنے لیے. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. اور میں اس زمانے میں ہارون صاحب کے ساتھ کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں تھی. اتنے جو آرٹیکلس تھے، بکس تھی، میں بڑا کے بک پوسٹ بھیجتی رہتی تھی، اور میں جمع کرتی رہتی. اس زمانے میں ہمارے پاس کمپیوٹر تو تھا نہیں. فوٹو کاپیز بنا کے میں نے اتنے بڑے پلندے لے کے آئی ہوں میرے ایک بھر کے، کہ میں آؤں گی، میں وہ ڈپارٹمنٹ بناؤں گی اور یہ ہوگا. اینڈ دا ٹریجڈی واز آئی نیور گاٹ دیٹ پلیس. مجھے یہ لگتا ہے کہ تھرو آؤٹ یور اسٹے ان انگلینڈ اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس واز فیسینیٹنگ. آپ ہارون صاحب کے ساتھ ان کانٹیکٹ. بالکل So بالکل. he was your anchor in terms of your education and training. And he was the one who actually جب میں ہاپکنس میں تھی، پھر امی بلکہ ملی تھی کبھی فار سم ریزن، میں چیزیں بھجواتی تھی تو امی بھجوا دیتی تھی. ایک مرتبہ امی گئی تھی اس طرف تو امی بھی پھر اندر چلی گئی. امی کا بہت خیال کرتے تھے، میری بہن کا بہت، سب کا. تو امی جب اندر گئی دیکھنے تو امی نے کہا بھائی میں تو چاہتی ہوں یہ آ جائے. وہ کہتی میرے پاس جاب نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. PI کی جاب نکلی. تو ان کے بھائی اس زمانے میں نیشنل بینک میں تھے، تو ٹیلی گرام سے ہو جاتا ہے نا، وہاں مجھے پتہ لگا اور میں تیار ہو کے وہاں وہ لوگ سب. اچھا مجھے اسسٹنٹ پروفیسر کی مل گئی. آئی واز اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ دیٹ ٹائم، جسٹ گاٹ دا جاب. اور انہوں نے کہا وہ بڑے اپسیٹ تھے کہ تم یہ بن گئی ہو. آئی واز ورکنگ وتھ پال سنائڈر ہو گاٹ دا نوبیل پرائز. اب کین یو بلیو کیا کیا میں نے دیکھا. اس نے میرے 1-2 آرٹیکلس میں نام، پیپرز میں نام بھی لکھے ہیں. تو وہاں اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، پتہ ہے کافی سال تک کے وہاں پیپرز میں میرے نام، وہ جو لمبے لائن ہوتی نا آخر میں یا بیچ میں آتا تھا، کیونکہ ہم نے بہت ریسرچ کی تھی نا، ملٹی نیشنل وہ ٹرائل کیے تھے ہائیڈروجین کے اوپر، پھر ڈیلیریم پہ، ڈیمنشیا پہ، منی مینٹل اسٹیٹ کا. آئی ایم ون آف دا پیپل ان اٹ. ٹھیک ہے. سو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ پاکستان آ رہی ہیں واپس. فیصلہ نہیں تھا. فیصلہ اس وقت یہ تھا کہ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھی، میں ڈیلی کر رہی تھی اور میں سوچی تھی کہ جانا تو ہوگا. نا ریممبر بھٹو کا ہوا ہینگنگ کا، وی ور آل ویری اپسیٹ اینڈ آئی اڈورڈ بھٹو ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ آئی اسٹل ڈو. آئی تھنک واز اے گریٹ مین بٹ ہی گاٹ ایکسینٹرک. وہاں جا کے آپ کو ڈٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے. اینڈ آئی وور دا بیسٹ کلوتھز، آئی وور جون میں جینس اینڈ آئی ہیڈ اے اسپورٹس کار. وہاں پہ بھی بڑا مشہور ایک سائیکو اینالسٹ اینڈ تھراپسٹ تھا، اس کی کتابیں بھی ہیں، جیروم فرینک. ہی واز بریلینٹ. اور ان کی بھی ہم چھپ کے جاتے تھے. جب 8 بجے کے قریب ختم ہو جاتا تھا، سامنے پب تھا اور جو ہالیڈے ان تھا وہاں وہ ہمیں مزے کے کھانے وانے کھلاتے. ان کے پب میں بڑے مزے کے کھانے ہوتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ ایکیڈیمکلی آپ کیسے سمرائز کریں گی یور اسٹے ان یونائٹیڈ اسٹیٹس
and what was your high point in terms of academics from that? I learned a lot in the sense that I saw a completely different side. यहाँ sophisticated, quiet, میں رہی بھی the best and best of England آج دیکھنا چاہیے نا. Tavistock بھی is the cream. اس میں جوس تھے ظاہر اور طرح کے, but they were the tops. اچھا, اور ادھر لاڈی ڈا لیڈیز آتی تھیں with ڈائمنڈز اینڈ واٹ ناٹ, اور وہ سب کر رہی ہیں, اور ادھر میں سب کی ہیڈ بنی ہوئی ہوں. وہ اور پروفیسر رسل بھی بڑے اس طرح کے. پروفیسر رسل سے تو میں نے اتنی ہیومینٹی سیکھی اور اتنی اچھی چیزیں سیکھی ہیں. ایک ڈاکٹر تھی ایڈنبرا کی جو کہ سائیکوٹک ہو گئی تھی, شی واز پیرانوئڈ کڈز, اور کچھ مسئلہ تھا یا اسکیزوفرینک تھی. وہ پھر اس کے وہاں ایڈنبرا میں فون کر رہے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا, اس کی ماں سے بات کر رہے ہیں. دیٹ I don't know, that involvement and empathy with the patients جو وہ لوگ کرتے ہیں نا, کوئی نہیں کرتا. دیکھیں, آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا, جی بالکل, اور میں آپ سے یہ سیکھنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کی, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں آپ کے اندر ساری ابزارب ہو گئیں, یا آپ ساروں کے ساتھ کچھ کے ساتھ ڈس ایگری بھی کرتی تھیں؟ نہیں, I think none of them, except that I think, and some of them did become very organic, but then it's very interesting. Later on, Professor Russell became very involved he believed in psychotherapy. کیونکہ جو ان کے ساتھ لڑکا تھا, he was Jewish guy, جارج سمکلر, وہ میرے ساتھ شیئر کرتا تھا, اور روم شیئر کرتا تھا. ہمارا آفس جو تھا, وہ واپس چلا گیا, اس کی مدر کی ڈیمینشیا ہو گیا تھا, پھر وہ واپس آیا, اور ظاہر ہے he was Jewish, پھر مونٹسلے میں جگہ مل گئی, اور پھر وہاں تھا, اور جیرلڈ رسل کے ساتھ تھا. اینڈ when he, اور وہ جیلر کو پھر وہ سائیکو تھراپی وغیرہ, وہ ڈرتے تھوڑی ہیں. ہم لوگ بڑا ڈرتا کرتے تھے, پروفیسر کو پسند نہیں ہے, پسند نہیں. وہ کبھی منع نہیں کیا پروفیسر نے, پر ہم نہیں کرتے تھے بیکاز he didn't like it. چائلڈ سائیکیٹری کے لیے الاؤ کرتے تھے. میں بدماشی کر کے نا ایک دن وہاں جاؤں, ایک دن یہاں جاؤں, تو اس نے ان کو کیا. تو سارے کے سارے بعد میں they realize it has to be, you have to look at the person too. صرف دوائیں آرگینسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسکیزوفرینک کے ساتھ بھی آپ جو ہیں, وہ تو آکوپیشنل تھراپی تو ہوتی ہی ہے, پر آکوپیشنل تھراپی بڑی مزے کی ہے. فائدہ یہ ہوا کہ I went to I think یہ اسکینڈینیوین ہاسپٹلز میں گئی, اور وہاں پہ I don't know which place it was, I was amazed کہ آکوپیشنل تھراپی of these chronic schizophrenics was amazing. وہ پینٹ کر رہے ہیں, کوئی یہ بجا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اتنی سکون کی انوائرمنٹ ہے. I mean اتنا وہ کرتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. دل جو ہے نا ایسا ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں دوا دی اور بھگا دیا, پیسے لیے اور بھگا دیا. سو آپ نے انگلینڈ اور امریکہ میں بایولوجی, سائیکالوجی, ہر چیز, سوشیالوجی کا کمبینیشن دیکھا, الحمدللہ آپ انفیوز ہو گئی ان کی ساری ٹریننگ کے ساتھ. بالکل. You land in Pakistan. I land in Pakistan. What happens then? Oh, what a anti-climax kind of thing happened, I thought. But before the anti-climax, Was that کہاں academic unit? واپس کیوں آئی تھیں آپ؟ واپس میں اس لیے آئی کہ میری مدر کی کافی طبیعت خراب رہی, اور انہوں نے وہ سارا زمینیں وغیرہ چھوڑ دی, ختم کر دی, آ گئیں. اینڈ شی سیڈ انف از انف, اب تم آ جاؤ. ڈائبٹیز ہو گیا تھا ان کو, اور پھر بعد میں گئی تو پھر ہارٹ کا بھی چکر شروع ہو گیا, ان اینڈ آؤٹ آف ہاسپٹلز. اینڈ شی سیڈ کہ نہیں تم واپس آؤ, اینڈ شی وانٹڈ می ٹو میری. Wasn't she justified? She was 100% justified. 100. I don't blame her at all. I don't. ہاپکنس جانے کے لیے یقیناً انہوں نے مجھے روکا تھا, اور پر انہوں نے پھر خود کہا کہ یہ اس زمانہ اچھا نہیں ہے. دیٹ واز اے بیڈ پیریڈ بفور ضیاء الحق. اچھا چلیں, آپ پاکستان آ گئی, اور پاکستان میں آ کے آپ نے اسٹریس ریسرچ. نہیں سنیں تو, میں پاکستان آئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے. ایک چھوٹا سا کمرہ, وہ ظفر قریشی ہوتے تھے, اور ایک سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوا. وہ کافی دنوں میں 1.5 سال کوئی نہیں تھا, تو وہ بڑا چودھری بنا ہوا. اینڈ ہی واز فرام اگین جنا سے ہی گیا تھا, بٹ ہی نیو می. دے ویری کوئکلی accepted me. It's amazing. I think if you're good, you're caring, they accept you. وہاں بچے تھے, ان کے سینئرز آتے تھے, پر ایک بات ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ مارشل سے ہمارے ایم ڈیز رہے, they were very understanding and they helped me. And then عشرت حسین became he was وہاں ہوتے تھے موری پور میں, اور وہ بھی ایئر فورس کے تھے. تو وہ پھر جو ایک مارشل تھے ہمارے, انہوں نے اس کو شاید کہا کہ آ کے دیکھیں ہمارے میڈیکل کا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ہی کیم اینڈ ہی کیم فار سائکائٹری, کیم ٹو مائی آفس اینڈ ہی نیو می بفور آئی وینٹ. ہارون کے پاس تو یہ لوگ سب آتے تھے نا, تو جب میں بیٹھی تو ہی واز دیئر. وہ تھوڑا سا مجھے انٹرویو کر رہے تھے, تو میں کیوں کبھی دیکھا ہوا, میں بھی آرام سے بیٹھی, اور میں نے آرام سے ساری باتیں کی. اینڈ ہی اگین
وہ first sight he adopted me again and he was so sweet and I used to go, that's how I met مودت کو تو میں ان کی وجہ سے جانتی تھی, پر وہاں مودت سے بھی بہت ملاقات ہوتی تھی, وہاں جاتی تھی اس طرح سے. پھر آہستہ آہستہ میں نے ایویشن سیکائٹری کری, موری پور میں نے کورس کیا AMI کا, پھر مجھے بھیجا انہوں نے فارنبرو بھیجا 6 weeks کا. سو آئی ایم ریئل اینڈ دین آئی وینٹ ٹو ناسا. ایئرپورٹ سے میں کہاں, PI سے میں کہاں نہیں گئی. I went to Sweden, I went to British Airways, I went to Qantas, you name it. PIA میں آپ نے کافی دیر کام کیا, جی. تو مجھے بتائیں کہ آپ کی کنٹریبیوشنس کو سمرائز کرنا ہو ان یور ورک ان PIA تو آپ کیسے کریں گے اس کو؟ دیکھیے, نمبر 1 تو یہ کہ آئی میڈ دم اویئر کہ سکائٹرسٹ ہوتا گیا ہے. آتے ہی میں نے نا ٹریننگ سینٹر والوں کو میں نے کہا کہ بھئی میں نے اسٹریس مینجمنٹ بہت کیا, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی آلسو وزٹڈ اسٹریس لیب, اسٹریس ریسرچ لیب لیوی کی جو ہے وہاں مشہور ہے, پروفیسر لیوی. آپ کو پتہ ہے پائلٹس کی کتنی اسٹریس ہوتی ہے, اور ایویشن میں تو اسٹریس ہی اسٹریس ہے نا. تو میں نے پھر اسٹریس لیب کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسٹریس کی وجہ سے تھک جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں یا واٹ ایور, اینڈ کسی کو فلائنگ فوبیا ہو جاتا ہے بائی دا وے, کئی ایئر کرافٹ کے پائلٹس کو ہو جاتا ہے, ایئر ہوسٹسز کو ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی بیہیویئر تھراپی, ریلیکسیشن, اینڈ دین یو ٹاک اباؤٹ سسٹمک ریلیکسیشن. اس کے لیے ہم نے ایک کمرہ بنایا. اس کے لیے انہوں نے جتنے بھی ایر مارشل سے, جتنے بھی MDs تھے, بہت ہیلپ کی. اسپیشل گرانٹس, ساؤنڈ پروف روم, ایوری تھنگ, ریکارڈنگ اینڈ ایوری تھنگ, بایو فیڈ بیک ٹائپ. مجھے یہ بتائیں کہ اسٹریس تو ایک مین کائنڈ کے لیے ایک کامن چیز ہے. ایویشن کا اسٹریس ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ؟ ویری ڈفرینٹ. دیکھیے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, سب ہوں گے پر ایک پائلٹ جو ہے 747 کا, ایون فوکر کا بھی کیپٹن جو ہے, ہی از یونیک. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ایک وقت میں اتنے سارے لوگوں کی زندگی کا وہ حفاظت کرتا ہے, مطلب ان کو لے کے جاتا ہے ایئر میں, اور اگر وہ کوئی ایک گڑبڑ کرے تو یہ سب مر جائیں گے. ہوتا ہے نا کریش میں. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ اسٹریس بھی بہت ہے. اور دیکھیں نا, طوفان ہے, بارش ہے, کیا ہے, اور پھر آپ جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں تو ایئرپورٹ کے پاس برڈز, ہمارے کوئی پلاننگ تو ہے ہی نہیں. ڈاکٹر نائزہ, آپ بہت عرصے سے کراچی میں اپنے کلینک میں بہت پیشنٹس کو دیکھ رہی ہیں, اور اٹس اے اسٹوری اینڈ اے ہسٹری آف اوور 40-45 ایئر. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ آئی تھیں کراچی میں, جو آپ لوگوں میں سائیکیٹرک ڈس آرڈرز دیکھتی تھیں, کیا اوور دا ایئرز ان میں کوئی تبدیلی آئی, اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے آپ کی جنرل آبزرویشنس کیا ہیں؟ دیکھیں, جب میں PI میں تھی تو ہر طرح کے لوگ آتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پورا PI از مور لائک, ان کا بلکہ بجٹ جو تھا وہ آرمی کے میڈیکل بجٹ کے برابر تھا, میڈیکل سیکشن کا. تو پورا PI جس میں ٹریفک ہے اور پائلٹس ہیں اور ایئر کرو ہے, یو نیم اٹ, دے آل کیم ٹو می. اینڈ آئی لیٹر آن ہیڈ کہ جونیئر ڈاکٹر واز دیئر, ہسٹری لے لیا یہ وہ, اور کچھ فالو اپ کر لیے, پر میجورٹی تو میں ہی دیکھتی تھی. اور ہماری کلینک بھی بڑی لمبی ہوتی تھی, ظاہر ہے صبح 8:30 سے شام کے 5:30. بٹ آئی وازنٹ ڈوئنگ دیٹ آل دا ٹائم. میں نے بتایا نا آپ کو کہ میں لیکچرز دیتی تھی, ڈاکٹرس کو دیتی تھی, پائلٹ انڈکٹرینیشن وغیرہ. تو PI میں بھی میں نے ہر طرح کے دیکھے. اور جس زمانے میں ایتھنک وہ جو کلیشز ہو رہے تھے اور وہ رائٹس ہو رہے تھے اور کیا کیا, تو وائلنس کے بہت دیکھے میں نے. فیملی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا. اس کے بعد میں نے جب PI چھوڑا اور گولڈن ہینڈ شیک لے لی, بیکاز یو سی آئی گاٹ ویری ٹائرڈ. یہ سفارشیں آ رہی ہیں پائلٹس کے لیے. انفیکٹ جس پائلٹ نے جہاز گرایا تھا اس کو میں نے انفٹ کیا تھا, آپ حیران ہوں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ایئر فورس کے ڈاکٹر نے بھی ایگزیکٹلی انفٹ کیا. اور پھر بھی وہ آپ کہہ رہے ہیں نا جس طرح جو ہو رہا ہے ملک میں, اور یہ وہ سفارت سے لوگ آتے ہیں اور اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں. اور PI آپ پوچھ رہے تھے کہ کیسے ہوا برباد, وہ ان کی وجہ سے برباد ہوا. تو میں نے جب PI چھوڑا تو میں پھر آنرری سینئر رجسٹرار فیکلٹی تھی میں آغا خان میں, اور میں شفا میں سرجن کمانڈر تھی, وہاں بھی میں پیشنٹس دیکھتی تھی. اور دونوں جگہ بیکاز میری ٹیچنگ پوزیشن تھی تو میں اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتی تھی, اور میری پرائیویٹ پریکٹس بھی تھی. دیکھیں, آپ ماشاء اللہ you are a very leading female psychiatrist in the country. You see female being abused in domestic situation. بالکل. تو آپ ان لوگوں کو مدد کرنے کے لیے پبلک ہیلتھ پرابلم سمجھ کے کوئی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی, کوئی اویئرنیس ایکٹیویٹی
شروع کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے آئی ڈیڈ سیلف ہیلپ گروپس؟ جی آئی تھنک مجھے بہت بلاتے تھے یہ ویمنس ایسوسیشنس، ویمنس ایکشن فورم والے اور پروفیشنل ویمنس ایسوسیشن اپوا والے، تو یہ آئے تو عام طور پہ بلاتے ہیں. پھر آرمی کے بھی جتنے ایریا ہیں، کیونکہ میں پی آئی میں تھی، اسپیشل سروسز کا ہے ہمارا، ہم اس میں آتے ہیں، تو اس میں بھی آرمی کے جتنے وہ ہوتے تھے کیا کہتے ہیں فیملی کے گیٹ ٹوگیدرز وغیرہ، اس میں بھی میں کئی مرتبہ جایا کرتی تھی. وہاں سارے یہی باتیں میں کر کے آتی تھی. عورتوں کو شروع سے اپنی امپاورمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ باہر کام نہیں بھی کر رہی تو سرٹن میں ہر وقت میں تو کہتی ہوں کرپشن کے پیچھے ایک عورت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. میں نے ٹی وی کے میں نے بہت پروگرام کیے ڈان میں، آئی ڈونٹ نو مور دین 500 اور سم تھنگ آئی ہیو ڈن. پہلے انگلش میں آتا تھا فرسٹ کلاس 1 گھنٹے کا، دیٹ واز اے ونڈرفل پروگرام. اور اس کے بعد اردو میں آیا کرتا تھا. پھر ٹی وی 1 وغیرہ پہ میں نے بہت پروگرام کیے، اس میں سب یہی چیزیں بچوں کے بارے میں، اس کے بارے میں. بس سارا رول ماں کا بھی بہت بڑا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایز اے سوسائٹی اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو اویئرنیس نہیں دیتے؟ اویئرنیس کیا دیں گے بھائی؟ آپ جگہ گئے ہیں، آپ کی 4 مسٹریسز ہیں، آپ گھومے جا رہے ہیں، اپنے سیکرٹری سے چکر چلائے، آدمی تو پھٹیچر ہو کے رہ گئے. میں نے آئی ٹیل یو سم آف دیم، جو ایک سرٹن کلاس ہے، استغفر اللہ، یو نو I think we deserve what we're going through. Majority of the people, the upper class, ایک certain وہ جو ہے اس نے سارا پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایز اے فیمیل سائیکائٹرسٹ آپ جب آدمیوں کو اور عورتوں کو دیکھتی ہیں جی تو ٹیک یور سیلف آؤٹ آف یور جینڈر اینڈ ٹیل می کہ کیا آدمی زیادہ غلط کام کر رہے ہیں یا عورتیں غلط کام کر رہی ہیں؟ I think definitely آدمی زیادہ کریں گے because they are in the field, but عورتیں ان کے ساتھ کلوڈ کر رہی ہیں. Okay. And colluding and actually encouraging them in that sense, because then they are also having, وہ جاتے ہیں تو یہ بھی اپنا چکر چلا رہی ہیں. And I asked them, what are you doing? They said کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سکون چاہیے. And that mind سکون میں یہ کام کر. And they were educated women. Has in your life confidentiality become a problem at any time? پیشنٹ ویسی پیرانوائڈ ہوتے ہیں، ویسی وہ سوچتے ہیں ہمیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میسمرائز کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یو کانٹ ڈو دیٹ، آئی فائنڈ دیٹ. تو پراپر اس کے لیے آپ کو لکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے سب فائلوں میں ہوتا ہے، اور فائلوں کو بڑا کانفیڈینشیلٹی میں ساتھ رکھنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پریکٹس میں جو ریلیجن اور لوگوں کی پرابلمز ہیں ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، how do you cross that boundary and how do you deal with that intricate balance? دیکھیں ایک بات میں آپ کو فرینکلی بتا دوں، اور میں اسٹوڈنٹ سے بھی یہی کہوں گی، جب آپ بیٹھتے ہیں اس کرسی پہ، آپ نہ تو ہندو ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ کوئی، نہ کچھ نہیں. یو آر پروفیشنل ایتھک کے ڈاکٹر ہیں آپ، پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ تو وہیں رہیں گی، ٹھیک ہے نا. پر یہاں میں پریچر نہیں ہوں. بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، عورتیں بھی، آدمی بھی، بچے خاص طور پہ ٹین ایجرز بہت آتے ہیں، بہت ڈرگ ابیوز کے آتے ہیں، ڈرگ ابیوز کے خاص طور پہ، اور اچھے اچھے گھروں کے بڑے پیارے پیارے بچے اسکیزوفرینک بھی ہو جاتے ہیں کئی، وہ آتے ہیں. تو آئی آلویز ڈپریشن کے ہوتے ہیں. تو آئی آسک دیم کہ بیٹا آپ اور کیا کرتے ہیں سکون کے لیے؟ آپ نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ آپ کوئی دعائیں پڑھتے ہیں؟ آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہے. پر تم سوچتے ہو؟ کہ ہاں میں سوچتا ہوں. تو جو بچہ اس طرف انکلائنڈ ہوتا ہے دین آئی ٹیل دیم. تو اس طرح سے میں کرتی ہوں، پر آئی نیور ٹیل دیم ٹو ڈو دس اور دیٹ. پر ایک چیز ہے، اگر آپ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں اور اس طرح کے پیشنٹس آ رہے ہیں، اگر آپ کی سالڈ ٹریننگ نہیں ہے تو خدا را میں اپنے جونیئر سے یہ کہوں گی مت دیکھیں ایسے پیشنٹ، سینئر کو بھیج دیں. بیکاز اٹ از ٹرکی، یو ڈیلنگ ود پیپلز لائفز، اینڈ ان کو اور شیٹر نہیں کریں، ان کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی تھنک آپ کو ایکلیکٹک اپروچ ہونا چاہیے. جیسا پیشنٹ ہے، اس کی فیملی، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے حساب سے بات کریں. آپ نے بہت وومن مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کام کیا، جی. تو ٹیل می وائی، واٹ از یور پیشن بیہائنڈ دس؟ بھائی پیشن تو یہ، ایک تو میں خود عورت ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میں اگر جاتی تو تھوڑا بہت تو کچھ کرتی. پر جب میں پاکستان آئی اور میں نے یہ دیکھا سارا کچھ جو میں نے بتایا پریکٹس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ بہت ابیوز ہے، اور بہت کیا کہنا چاہیے، سیکنڈ وائف بھی لے کے آ گئے تو اس کو دبا رہے ہیں. اور بیچاری فرسٹ وائف جو اسلام میں جائز ہے کہ خلا لے لے، وہ لیتی نہیں ہے کیونکہ شی از ناٹ ایجوکیٹڈ انف اینڈ ٹو فلفل جو ساری لگژریز اس نے دیکھی ہیں وہ نہیں کر سکتی. اور ظلم، پھر ماؤں کا تڑپنا.
آیا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی. ماؤں کو سمجھانا چاہیے کہ اتنا سٹریس نہیں دیں. بچیوں پہ بہت سٹریس ہے ہمارے یہاں, اور دوسرے بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں, جانا چاہتی ہیں, ماں باپ روکتے ہیں, اور کئی جو کر لیتی ہیں ان کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے. میں اسی لیے لیکچرز دیتی ہوں, اس میں ریڈیو شوز میں جاتی ہوں, ٹی وی شوز میں بہت گئی. دیٹس وائی آئی وینٹ انٹو ویمنس مینٹل ہیلتھ. مجھے آپ کی بات سے لگتا ہے کہ وومن مینٹل ہیلتھ کے پیرالل ایک مین مینٹل ہیلتھ بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ہیلتھ اینٹیں نہیں بنا رہے, اینٹیں نہیں بنا رہے. آئی تھنک مین کے ساتھ بھی میں یہی کرتی ہوں. میں یہی کہتی ہوں, ان کو آ کے بک بک کرتے ہیں کئی مرتبہ, بک بک میں غصے میں کہہ رہی ہوں, بک بک کرتے ہیں وہ بھی آ کے اپنا شروع ہو جاتے ہیں بیوی کے بارے میں. تو کئی مرتبہ میں پوچھتی ہوں کہ بھئی آپ نے, میں دوسری شادی والی باتیں کئی مرتبہ آ کے پوچھتے ہیں, بچوں کا کیا ہوگا, میرے پاس بہت آتے ہیں, بچوں کا کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے وہی وومنس مینٹل ہیلتھ کا سن کے میں نے کہا دیکھیں آپ سوچ لیں. وہ پر یہ کہ اس کا رائٹ جو ہے, اگر وہ چاہتی ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتی کہ آپ شادی کریں, اگر آپ وہ کہتی ہے اچھا کر لیں, مجبور ہے بیچاری, تو آپ پھر اس کا حق اس کو دیں. یو نیڈ. اور پھر آپ ڈپریسڈ ہیں تو بچوں کو بھی سمجھائیں کہ دیکھیں میرا یہ ہے اور ہے سم تھنگ, میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو کاؤنسل دیم اینڈ یو نیڈ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ وہ عورت کوئی ٹیبل چیئر نہیں ہے کہ پرانی ہوئی تو اپہولسٹری کے لیے بھیج دیا یا اس کو نکال دیا. شی از پارٹ آف یو اینڈ شی, کے بچے جو ہیں وہ اسی آپ دونوں کے ہیں. تو اس طرح آدمی کی بھی میں کاؤنسل کرتی ہوں. آدمی بہت ڈپریس میرے پاس آتے ہیں, اینڈ آئی آنیسٹلی فیل ڈاکٹر صاحب کہ ویمن سائکائٹرسٹ آر ویری بیٹر سائکائٹرسٹ ان سم موسٹ آف دیم. ہر ایک اچھا نہیں ہے, برا نہیں, بٹ آئی تھنک اے گڈ وومن سائکائٹرسٹ از گڈ فار بوتھ مین اینڈ ویمن. اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ مین آر بیڈ فار وومن؟ No, I think the world would be boring without men. No, men psychiatrists can't deal with women. They can, but I think they do not know the psyche of women, frankly. Is that so? I honestly think so. How Because is it? دیکھیں میں بتاؤں, ایک وہ ایک ہے چیز, اس کے لیے I think very frankly, very frankly, I think Gosling was the one, I would say he was few of them جن کی psychotherapeutic training ہے یا کچھ ہے. اندر کی بات آپ نہیں سمجھیں گے, ان کی ایگو, ان کی سیلف اسٹیم, ان کی ساری چیزیں آپ نہیں سمجھ پائیں گے. مجھے ایک بات سمجھائیے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ خاتون جو سی ہے, جو اچھی ویل ٹرینڈ ہے, اچھی ٹرینڈ خاتون جو سی ہے, وہ خواتین کی بھی سائیکالوجی سمجھ سکتی ہے اور مردوں کی بھی سمجھ سکتی ہے. بالکل, کافی حد تک کے. بٹ ایک میں بات بتاؤں, مردوں کے لیے, مردوں کے, اب سائیکائٹرسٹ, سوری میں بتا دوں, دیکھیں سائیکائٹرسٹ کا جو ہے نا, ایک طرح سے سائیکائٹرسٹ ایک وہ فادر فگر مدر فگر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں ہوئی تو آدمی بھی جو ہے نا, عورتوں سائیکائٹرسٹ کے پاس آتے ہیں, ان اے وے وی بیکم اے مدر فگر, sort of, you know, and then they can open up with things you'd be amazed, جو میل سائیکائٹرسٹ کو نہیں بتاتے. آ کے میرے پاس بتایا انہوں نے چیزیں, وہ اس لیے وہ فیل کہ وہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں, ایگو کا پرابلم آ جاتا ہے. اگر کوئی کمزور ہے, اگر سیویئر ڈپریشن ہے, he feels awful, he can't tell to a man because man will say you get up and you be a man. A woman psychiatrist will not tell that. You see? Well, I think آپ presume یہ کر رہی ہیں, assume نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ میٹرنل رول زیادہ اچھا اڈاپٹ کر سکتی ہیں. لیکن آپ کو رول پلے کرنی پڑتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے سائیکائٹرسٹ, ایز اے سائیکو ڈائنامک سائیکالوجسٹ, سائیکائٹرسٹ چلیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل آپ کہہ لیں, is the role to play with your clients is be fatherly or motherly or adult to adult? No. So پھر مجھے یہ سمجھائیں کہ why do you say that a woman psychiatrist would understand both and a man psychiatrist will not understand both? I'm not making it as a rule, but I'm saying some people are better. Some people are better, but majority of women are much better if they're trained, but some of them are very bad also. But ایک تھوڑا سا softness ہوتی ہے, اور آدمی کے سامنے تھوڑا سا وہ ہچکچاتا ہے. I may be wrong, but I think you're very biased in I'm terms maybe of your biased. talk. I fully agree with. So as a mental health professional, آپ کو پاکستان آ کے because of your gender کوئی مشکلات پڑی تھیں؟ Never. نہیں, جاب میں اس طرح ہوا کہ مجھے میرے پروموشن میں ہمارے جو چیف میڈیکل آفیسر تھے انہوں نے بڑی ڈنڈی ماری, بہت ظلم کیا میرے ساتھ. مجھے تو جاتے ہی گریڈ 9 ہو جانا چاہیے تھا, پر وہ اس زمانے میں گریڈ 9 یا 10 ان کو تو تھا, وہ یہ ڈرتے تھے کہ یہ بن کے یہ سی ایم او نہیں بن جائے. اب میں نے کتنی مرتبہ سمجھایا کہ بھائی میں ایڈمنسٹریشن میں زیرو ہوں. I mean, that's why I never opened a hospital or anything. People would say that. I can't do that. میں گھر کے نوکروں کو سنبھالنا نہیں مشکل ہو جاتا ہے. تو I am not, but I am a very good academic. I am a good that way. اپنے اس میں کام میں اچھی ہوں, اپنی چیزیں کرتی ہوں, اور یہ میری فورٹے ہے, میں یہ نہیں کر سکتی. اور وہ پھر بھی ڈر کے انہوں نے پروموشن نہیں کیا, وہ ہے بہت.